اور عالم میں خوش آمدید۔ اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم فاطمہ کے اس حصے میں آئے ہیں جہاں ان کی والدہ موجود ہیں، چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام محمد عمر ہے اور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دادی ہیں فاطمہ کی، یہ پھپھی ہیں، یہ ممانی ہیں، یہ اس کی کزن ہیں اور یہ دونوں بہنیں ہیں اور یہ بھی فاطمہ کے کزن ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام، اگر ہمارا کیمرہ دکھا سکے، یہ ہے اس خاندان کی کل جمع پونجی۔ میں آپ کو وہاں جا کر دکھاتا ہوں، کہنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ کچن ہے بس ان کا، یہ ایک کچن ہے، یہاں پر یہ کچھ برتن ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا چولہا ہے، یہیں پر کھانا پکتا ہے، یہیں پر برتن دھلتے ہیں اور پانی کا کچھ انتظام نہیں، بھر کے لاتے ہوں گے تو یہیں پر دھو لیتے ہوں گے۔ یہ کمرہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے۔ یہ پوری ان کی کل پونجی ہے، جمع پونجی۔ اور جو سب سے بڑا خزانہ ان کا تھا، ان کی بیٹی، وہ خزانہ ان کا لوٹا گیا، اس کی گردن کاٹی گئی، اس کو بے آبرو کیا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی، اس کی آنکھیں نکالی گئیں اور اس کی چاک چاک لاش ماں اور باپ کے حوالے کر دی گئی کہ یہ ہے تمہاری بیٹی کی لاش اور یہ ہے پاکستان، اور یہ ہے پاکستان میں رہنے والوں کا انسانوں کے ساتھ سلوک۔ یہ ہے سلوک، یہ ہے انسانیت۔ اور اس پر ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں جسے یہاں رہنا ہے رہے، جسے چلا جانا ہے چلا جائے۔ یہ کہاں جائیں ناظرین کرام؟ وزیر اعظم صاحب یہ کہاں جائیں؟ یہ کیسے جائیں گے وزیر اعظم صاحب؟ کدھر جائیں گے یہ؟ ان کو تو کوئی ٹکٹ بھی نہیں دے گا، جا بھی نہیں سکتے، ان کا تو یہ گھر ہے، ان کی تو یہ جمع پونجی ہے۔ گورنر صاحب یہ کدھر جائیں گے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کدھر جائیں گے یہ لوگ؟ آپ کدھر ہیں آپ لوگ؟ آپ کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اس شہر میں؟ بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، ان کے جسموں کو چاک کیا جا رہا ہے، اور یہ ماں، اب اس کے آنسو کون پوچھے گا؟ کون آ کر اس ماں کو دلاسا دے گا؟ کون اس کے ساتھ بیٹھے گا؟ پروگرام تو ہم بھی کر رہے ہیں، پروگرام سب آ کر جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا؟ ہم چلے جائیں گے، آج میں آیا ہوں، کل یہاں کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور دلاسا دے کے چلا جائے گا، لیکن ہوگا کیا؟ کیا درندے پکڑے جائیں گے؟ کیا ایسے ظالموں کو لگام دی جائے گی؟ کیا انہیں لٹکایا جائے گا؟ کیا انہیں سزائیں دی جائیں گی؟ کیا اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں گی؟ کیا وہ نظام کسی طرح سے واپس لانے کی کوشش کی جائے گی جہاں ظالم کو سر عام لوگوں کے سامنے عبرت کے لیے سزا دی جائے؟ کوئی ہے؟ کوئی یہ نظام لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، لیکن میں اس وقت فاطمہ کی جو امی ہیں ان کے پاس آیا ہوں۔ میری بھی ماں کی جگہ ہے یہ، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ فاطمہ کی تصویر ہے۔ یہ پیاری سی معصوم سی کوپل سی بچی، ایک بہت ہی، آنکھوں میں اس کی امیدیں دیکھیے کتنی ہیں، کیا کچھ اس نے سوچا ہوگا، کیا کچھ اس نے چاہا ہوگا۔ گھر سے پاپڑ لے کر آئی تھی، 2 پاپڑ، 5 روپے لے کے نکلی تھی، 3 روپے اس کے ہاتھ میں تھے، 2 روپے کے پاپڑ لے کر آئی تھی، اور اس کے بعد اس کی امی نے اس کی نیل پالش، وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی لگائی تھی، اس نیل پالش سے اس کی ماں نے پہچانا۔ میں بہت اس وقت دل گرفتہ ہوں، میں گھر دیکھ کر میں بہت پریشان ہوں، میرا بس نہیں چل رہا ناظرین کرام کہ میں محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے تحت یہاں کیا کروں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں سوچے جا رہا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ میرے وطن کے لوگ ہیں، یہ میرا پاکستان ہے ناظرین کرام، یہ میرا پاکستان ہے، یہ میری فیملی ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج میری بچی کی سالگرہ بھی ہے، وہ بھی چھوٹی ہے، وہ بھی 7 8 9 سال کی ہے۔ مجھے احساس ہے بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے۔ آج اس کی سالگرہ ہے، آج وہ پیدا ہوئی ہے اور آج فاطمہ نہیں رہی ہے، ایک بچی کسی گھر میں نہیں ہے، ایک بچی کی سالگرہ ہو رہی ہے۔ یہ کیسا امتیاز ہے، اور ہم یہاں پر موجود ہیں۔ میں بہت دل گرفتہ ہوں ناظرین کرام، بہت زیادہ۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے انصاف دیا جائے، بس میری بچی کے قاتل پکڑے جائیں۔ جب آپ نے فاطمہ کی لاش وصول کی تو آپ کے، میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کیا جذبات تھے، لیکن اس وقت تو دل سے بد دعا نکلی ہوگی ظالموں کے لیے۔ ضرور نکلی ہے، بہت زیادہ نکلی ہے، دل سے بد دعا کہ اللہ میاں کرے برباد ہو، جہاں بھی ہو، کیڑے پڑے ایسے لوگوں کو۔ میں نے تو اپنی بچی کا چہرہ بھی، اس کٹی پٹی فاطمہ کو آپ نے دفنایا کیا؟ کیسے اس کو کیسے لے کر آئیں آپ اس فاطمہ کو جو کٹ چکی تھی پوری نا، جس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں، آنکھیں تک تو نکالنی اس کی۔ اس کو کپڑے میں لپیٹ کے لگے۔ اوے میرا بیٹا جیسا کتے واسا پائے، ظلم کرو، ظلم دے نال بدلا دے، اللہ دا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے، راضی تعالیٰ عنہ جیسا کرے ویسا کرو۔ میرے گھر کا سنگار تھی وہ میری بچی، وہ سب کی لاڈلی، پورے خاندان کی لاڈلی تھی وہ۔
अल्लाह पकड़ेगा। ये आपका सबसे छोटा बेटा है मोहम्मद उमर? उससे बड़ा नहीं, अब सबसे छोटा तो अब यही है ना? बहन याद आती है? जी खेलते थे उसके साथ? जी। क्या खेलते थे उसके साथ? वो मुझे मारती थी और मुझे अच्छा लगता था। अब वो चली गई, मैं किसके साथ खेलूँगा। आप बहनें हैं उसकी, आप दोनों कुछ कहना चाहेंगी? आपको सुन रहे हैं सब मेरी बहन। हम चाहेंगे कि उनको पकड़ के हाँ? सजा दी जाए जिससे भी ये सब किया है। आप कुछ कहेंगी बेटा? ना बेटा रो मत बेटा, सब अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। आप रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। मैं भी बहुत ज़ब्त किया हुआ हूँ अपने आंसुओं को, मुझे भी रोना आ जाएगा। बोलो, कुछ कहना चाहती? कुछ नहीं कहना चाहती? आप फुप्पी हैं उसकी, आपकी तो गोदों में परवान चढ़ी होगी, आपने तो उसे खिलाया होगा। फुप्पियों से तो बड़ी मोहब्बत होती है बच्चों को। बहुत मोहब्बत करती थी हमसे। दुश्मन ने मेरा कलेजा निकाल। हमें इंसाफ चाहिए, उसके दुश्मनों को सजा दी जाए। अहमद अली साहब ज़रा यहाँ आइएगा मेरे पास, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, जब हम लोग वहाँ गए थे, मेरी नंद है, मैं उसकी भाभी हूँ, जब हम लोग गए थे वहाँ ईदी में, तो हमें वो जो मिली, अगर मैं अकेली भी जाती तो मैं ना पहचान पाती फातिमा को। ये तो माँ का कलेजा होता है, एक एक नस की वाकिफ़ होती है माँ कि ये मेरी औलाद है। आप बेटा कुछ कहेंगे? तो वही हमारी अपनी फातिमा ही थी। सही, बिल्कुल सही। अहमद अली साहब देखें, मेरे पास तो इस वक्त, आप यकीन कीजिए मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन आज मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से बात करूँ। आपका घर देख देख कर मेरा दिल कट रहा है। किराए का घर है। मैं बहुत, आप इसको पकड़िएगा एक मिनट, थोड़ी देर मेरे लिए। मुझे सिर्फ ये बता, नहीं आप अपने पास रखें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैं एक भाई की हैसियत से, आपका भाई, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे ये बताएं। मैं ये प्रोग्राम छोड़ दीजिए, ये प्रोग्राम वगैरह सब छोड़िए आप, मैं क्या कर सकता हूँ? काश मेरे इख्तियार में होता है अहमद अली साहब, मैं उसका गिरबान पकड़कर फारूक आज़म की सुन्नत पर अमल करते हुए उसे लटकाता सरेआम, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। और मगर मुझे आप ये बताइए, मैं कुछ माली तौर पे आपकी मदद कर सकता हूँ? कुछ कहिए, मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए, आप मुझे कुछ जो भी है मुझे अपना समझ के बताएं, कुछ कर सकते। आपका ये घर किराए का है? जी। अच्छा, आपका एक रहीम यार खान में भी घर था, कहाँ था? उससे आगे था। उसका क्या हुआ? वहाँ से हमारे ने हमसे ले लिया था, हमसे जो है ना उन्होंने ले लिया, फिर 90,000 दिया। अब ये कितने का मिलेगा आपको? अगर आप इसे खरीदें तो ये कितने का मिलेगा आपको? नहीं, ये तो 50-60 लाख का है। ये पूरी जगह? ये तो महंगे वाला आरसी। अच्छा अच्छा। तो भाई पहले हमारे भी थे, तो हमारे गांव में था। बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, नहीं पढ़ रहे? अच्छा, आपकी जरिए आमदनी क्या है? आप ही कमा रहे हैं सिर्फ, या आमिर भी कमाता है? नहीं, दोनों फारे खेले। पहले कर रहे थे ये करता फैक्ट्री है में, 10,000 तनख्वाह है, मैं घरों का काम मैं मेरे जो आप मासी वगैरह घर का काम करते हैं? वो अच्छा। पहले करते थे, फिर वो फैक्ट्री में वो जो तंबाकू तो ये वाली पढ़ नहीं रही छालियाँ- बच्चियाँ? नहीं, पहले वो पढ़ रही जाती थी, थी मदरसे वो में, कुरान ये पढ़ पैसे लेते की थे। वजह से ये भी नहीं जाती। कुरान पढ़ने बेटा। घर का खर्चा महीने का कितना होता है? महीने का घर का खर्चा होता है 15-20 हज़ार खर्चा है महीने। हाँ, 15-20 हज़ार खर्चा है महीने। 15-20 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, ठीक है। फिर हमारे फिर जहाँ में- उसमें ये कितना कमाते हैं? 5-10 ये हज़ार? 10,000 कमाते हैं। मैं थोड़ा और भी काम कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको मैं जो अभी समझ पाया हूँ वो ये है कि मैं एक तो 10,000 रुपये महीना आपको मेरी तरफ से हमेशा मिलेगा, ठीक है ना? हमेशा, ठीक है?